وہ سب کچھ تھا جو رہائشی عمارتوں کو پرشکوہ بناتا ہے، لیکن ایک بات نمایاں تھی، اس ساری سجاوٹ میں کہیں کہیں بھونڈا پن بھی نظر آتا تھا۔ مختلف رسموں کے بعد سکڑی سمٹی شانی کو جس کمرے میں پہنچایا گیا، وہاں عورتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شوخ رنگ کے کپڑے، بھاری بھاری گہنے، یہ عورتیں اور لڑکیاں شوخ کہکے لگاتی ہوئی شانی پر گری جا رہی تھیں۔ وہ جیسے کوئی نئی خریدی ہوئی بھیڑ بکری تھی۔ کوئی اس کی چھوٹی سی ناک پر تبصرہ کر رہی تھی، کوئی اس کے ہونٹوں پر، کوئی زیورات کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ یہ مارے مشاغل شانی کے لیے سخت وحشت کا باعث تھے۔ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہوگا؟ یہ سوال ایک شعلے کی طرح شانی کے سینے میں اٹھتا تھا اور پورے جسم میں جلن سی پھیل جاتی تھی۔ ماضی کے چند مناظر بار بار شانی کی نگاہوں کے سامنے آتے تھے اور ہر بار ان مناظر سے وابستہ اندیشے گمبھیر ہو جاتے تھے۔ کل تک وہ اپنوں میں تھی، اس کے چاروں طرف محبت اور شفقت کی بارش تھی۔ آج ارد گرد کوئی چہرہ مانوس نہیں تھا، کوئی آواز جانی پہچانی نہیں تھی۔ وہ اجنبی چہروں اور آوازوں میں گھری ہوئی تھی اور اپنے اندر سمٹ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے یوں لگا کہ وہ قیدی ہے، اسے میدان کارزار سے اچک کر اغیار کے کیمپ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اب حریف سپاہ کی چبھتی ہوئی نظریں اس کے چاروں جانب جال بن رہی ہیں۔ ناہرپور واپس پہنچتے پہنچتے رات بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تھکاوٹ سے شانی کا پہلے ہی برا حال تھا، اوپر سے عورتوں نے اس بری طرح کمرے میں ہجوم لگایا کہ شانی کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ تو پہلے سے ہی آ رہا تھا، متلی بھی محسوس ہونے لگی۔ عورتوں میں سے ایک سمجھدار خاتون نے شانی کی کیفیت بھانپ لی۔ اس نے کہہ کر عورتوں کو کمرے سے باہر نکالا۔ رش ذرا کم ہوا تو شانی کو پلنگ پر لٹا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف ہو رہے تھے، چہرہ بھی ہلدی تھا۔ دو ملازموں نے اس کی ہتھیلیوں اور تلووں کی مالش شروع کر دی۔ ایک عورت دستی پنکھے سے ہوا دینے لگی۔ 7 اپ میں پانی اور نمک ملا کر اسے تھوڑا تھوڑا پلایا گیا۔ متلی تو کم ہو گئی، لیکن بدن کا ٹمپریچر اسی طرح رہا، پسینہ بھی آتا رہا۔ کوئی بولی، نازک سی ہے بیچاری، لگتی ہے جسم میں خون ہی نہیں ہے۔ دوسری نے کہا، غریب گھر کی ہو تو پھر بھی بندہ کہے، اچھے بھلے کھاتے پیتے گھر کی ہے، پھر بھی اتنی سی جان، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ ایک تیسری آواز شانی کے کانوں میں پڑی، یہ آج کل کی کڑیوں کو تو فیشن کی پڑی رہتی ہے، جسم پر بوٹی نہیں چڑھنے دیتی، 4 پڑوپیاں دانے اٹھائیں تو کمر میں چک پڑ جاتی ہے۔ ایک ہمارا وقت تھا، 2.5 من کی بوری اٹھا کر کوٹھے پر چڑھ جاتے تھے۔ ایک جلی کٹی سی آواز دور سے سنائی دی، جسم پر بوٹی نہیں ہوگی تو غش تو پڑیں گے۔ 2-2.5 گھنٹے بعد شانی کی طبیعت سنبھل گئی، لیکن تب تک رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ عورتوں نے اسے ہجلا اور روسی میں نہیں بھیجا۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا۔ شانی کو امید تھی کہ وہ کل تک خود کو پوری طرح سنبھال لے گی اور ماحول سے بھی مانوس ہو جائے گی۔ دن چڑھ گیا، ایک بار پھر گہما گہمی شروع ہو گئی۔ شانی کے ارد گرد جو باتیں ہو رہی تھیں، ان سے شانی کو معلوم ہوا کہ دلہا صاحب صبح سویرے پٹواری کے ساتھ کسی کام سے نکل گئے ہیں اور اب ناشتے کے لیے ان کی واپسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ دلہے کی واپسی 11 بجے سے پہلے نہیں ہوئی۔ اس دوران میں سینکڑوں ہی اندیشے شانی کے ذہن میں کلبلاتے رہے، کہیں یہ بات نہ ہو، کہیں وہ بات نہ ہو، آخر وہ صبح سویرے کیوں چلے گئے ہیں؟ ناشتہ بھی نہیں کیا ہے، کسی کو بتایا بھی نہیں ہے۔ دلہا صاحب واپس آئے تو شانی کی جان میں جان آئی۔ ناشتہ ان دونوں نے اکٹھے کیا، دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ ابھی تک شانی نے شوہر کو نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ ناشتے کے دوران میں گھونگھٹ کی اوٹ سے اس نے ایک نظر شوہر کے چہرے پر ڈالی۔ جو پہلا تاثر شانی کے ذہن میں ابھرا وہ ایک سنجیدہ، گہرے اور جسمانی طور پر مضبوط شخص کا تھا۔ ایسا شخص جو معاملات کو کنٹرول کرنا جانتا تھا، جو دوسروں کو تابع نہیں ہوتا بلکہ دوسرے اس کے تابع ہوتے ہیں۔ ولیمہ 3 روز بعد تھا۔ دوپہر کو شانی نے نہا دھو کر پھر سے اپنا عروسی لباس پہن لیا۔ آج وہ خود کو تازہ دم اور قدرے مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ دوپہر کو سونے کے بہانے دیر تک کمرے میں بند رہی اور خود کو پیش آنے والے حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی رہی۔ اس نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اس کا شوہر خدا بخش کے کنویں پر پیش آنے والے واقعے کا ذکر کرے یا نہ کرے، وہ اس واقعے پر شوہر سے معذرت ضرور کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زندگی کے نئے سفر کا آغاز دل میں کوئی پھانس رکھ کر کیا جائے۔ وہ پوری سچائی اور محبت کے ساتھ اپنی نئی زندگی کو گلے لگانا چاہتی تھی۔ وہ خود کو ایک ایسی خود سپردگی کے لیے تیار کر رہی تھی جس میں گریز اور غیریت کی علائش تک نہ ہو۔ اپنی ماں کی تصویر اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، وہ ماں جو زندگی میں ہر قدم پر اس کی رہنما رہی تھی اور مرنے کے بعد بھی ہر مشکل میں اس کے قریب ہوتی تھی۔ اس کی ماں قربانی، ایثار اور ضبط و تحمل کی تصویر تھی۔ پورے گاؤں میں ہر چھوٹا بڑا بزرگ اور بچہ انہیں وڈی آپا کہتا تھا اور واقعی انہوں نے وڈی آپا بن کر دکھایا تھا۔ وہ سب کا ایسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے اپنی
اپنے گھر کے افراد کا رکھا جاتا ہے۔ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، کسی کے مسئلے کو اپنا مسئلہ جان کر اسے حل کرنے کی کوشش میں لگ جانا، ہر کسی کے غم اور خوشی میں پورے اخلاص سے شریک ہونا ان کا وتیرہ تھا۔ اپنی نندوں، دیوروں اور دیورانیوں کی طرف سے انہیں کئی سخت ترین امتحانوں میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر کڑے امتحان میں سرخرو ہو کر نکلیں اور ہر امتحان کے بعد ان کی عزت و تکریم میں اضافہ ہی ہوا۔ ان کی موت پر اہل علاقہ بلک بلک کر روئے تھے۔ آج وہ ایک مثال کی حیثیت رکھتی تھی اور کئی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت عقیدت کی حدوں کو چھوتی تھی۔ شانی اس باہمت ماں کی نیک سیرت بیٹی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ قدرت نے اسے بھی ایک امتحان میں ڈالا ہے اور یہ شب عروسی تھی۔ وہ پھولوں کی سیج پر تھی، کھڑکیوں پر دبیز پردے تھے، شیشم کے بلند دروازے کے سنہری ہینڈل میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کا شوہر اندر آ گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ مڑا اور دبیز قالین پر بے آواز چلتا قریبی صوفے پر بیٹھ گیا۔ شانی کا دل اس کے سینے میں چڑیا کی طرح پھڑپڑایا تھا۔ وال کلاک کی ٹک ٹک کے سوا کمرے میں کوئی آواز نہیں تھی۔ ایک میٹھی میٹھی سی لہر شانی کے سراپا میں دوڑ رہی تھی۔ لاتعداد بوجھل لمحے گزر گئے، کمرے کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ گٹھڑی بنی شانی نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور پھولوں کی لڑیوں کی اوٹ سے دیکھا۔ فاخر صوفے پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں غنودگی سی تھی، چہرہ بے تاثر تھا۔ کیا سہاگرات کو دلہا کا چہرہ اتنا سپاٹ ہوتا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ تب ایک بار پھر اس کی نگاہوں میں خدا بخش کے کنویں کے مناظر گھومنے لگے۔ ایک ٹیس سی شانی کے دل میں اٹھی۔ اس نے چند لمحے مزید انتظار کیا، پھر اپنی تمام تر ہمت اور طاقت جمع کرتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے ناراض ہیں شاید۔ چند سیکنڈ بعد بھاری بھرکم آواز ابھری، ناراض کس بات پر؟ میں جانتی ہوں آپ ناراض ہیں، وہ واقعہ ایسا نہیں تھا جسے آسانی سے بھولا جا سکے۔ اس کے باوجود آپ نے مجھے اپنے قدموں میں جگہ دی ہے، اپنا شریک حیات بنایا ہے، اسے آپ کا بڑا پن ہی کہا جا سکتا ہے۔ نہیں، اس واقعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب ملا۔ آپ کے نزدیک اہمیت نہ ہوگی، لیکن میرے نزدیک ہے۔ آپ کی زندگی میں آنے کے بعد یہ اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ میرا رد عمل شاید ضرورت سے زیادہ سخت تھا، میں اس واقعے پر آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ کوئی جواب نہیں ملا، بس ایک گہری سانس کھینچی گئی اور اس کے بعد گمبھیر خاموشی طاری ہو گئی۔ وہی وال کلاک کی ٹک ٹک گونجنے لگی۔ شانی نے کافی دیر تک فاخر کے بولنے کا انتظار کیا۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، ہونٹ بھی لرزاں تھے۔ تب ایک بار پھر وہ ہمت کر کے بولی، دراصل اس وقت مجھے یوں لگا جیسے میں نے کہا ہے نا، اس واقعے کی خاص اہمیت نہیں ہے۔ فاخر نے درست لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ وہ سہم کر رہ گئی۔ فاخر کا آخری جملہ کانوں میں گونجنے لگا، اس واقعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں، مطلب یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد شانی نے دوسرے زاویے سے اس فقرے کو سوچا۔ فاخر نے کہا تھا اس واقعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں، کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی اور واقعے کی اہمیت ہے؟ وہ ایک بار پھر جان سے لرز گئی۔ حلق خشک ہو رہا تھا، اس کا ریشمی گھونگھٹ منتظر تھا کہ اسے اٹھایا جائے، لیکن گھونگھٹ کو اٹھانے والے ہاتھ اس سے دور تھے۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، ان ہاتھوں کا انتظار کرتی رہی۔ پتہ نہیں کتنی ہی دیر اس طرح گزر گئی، پھر کوئی دھپ سے آ کر اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ یہ فاخر تھا۔ چلو لیٹ جاؤ تم بھی، خشک لہجے میں کہا گیا۔ شانی چند لمحے تذبذب میں رہی، پھر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتی ہوئی نیم دراز ہو گئی اور پھر دراز ہو گئی۔ لائٹ تو بجھا دو، ایک بار پھر غیر جذباتی اور تہمکانہ آواز ابھری۔ بات کرنے کے اس عام سے انداز نے شانی کو خجل کر دیا۔ وہ ذرا بوکھلا کر اٹھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا لیمپ آف کر دیا۔ اس کا شوہر چند فٹ کے فاصلے پر بے تعلق سا لیٹا ہوا تھا۔ وہ میٹھی میٹھی سی لہر جو سر شام سے شانی کے بدن میں چل رہی تھی، اچانک ہی کہیں دم توڑ گئی۔ خود سپردگی اور محبت کے سلگتے ارادے سفید راکھ کی طرح بجھ گئے۔ فاخر کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر تک سیدھی لیٹی رہی، پتھر کی طرح ساکت، اپنے مقدر پر حیران۔ پھر اس نے بھی ہولے سے کروٹ بدل کر رخ دوسری طرف کر لیا۔ گھونگھٹ ابھی تک اس کے چہرے پر تھا، لیکن اب اس میں جذبات کے ستارے نہیں جھلمل آئے تھے۔ وہ کپڑے کے کسی بیکار چیتھڑے کی طرح شانی کے حسین رخسار پر دھرا تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ بات بھی نہیں تھی کہ شانی کے تہلکہ خیز قرب نے فاخر کو متاثر نہ کیا ہو۔ وہ کتنی بھی معصوم صحیح، لیکن عورت کی نظر رکھتی تھی، اور اپنی طرف اٹھنے والی نظر کے درجہ حرارت کو لمحوں میں جان جاتی ہے۔ شانی اچھی طرح جانتی تھی کہ فاخر نے خود پر جبر کر کے خود کو اس سے دور رکھا ہوا ہے۔
رات گزر گئی، کھڑکیوں کے باہر چڑیاں چہکنے لگیں تو شانی نے کھڑکیوں سے پردے ہٹائے۔ باہر ایک ملجکی روشنی پھیل رہی تھی۔ فاخر گہری نیند سو رہا تھا۔ شانی نے اس کے چہرے پر ایک سہمی ہوئی سی نظر ڈالی۔ نیند کی حالت میں وہ اپنی عمر سے کچھ اور بھی بڑا لگ رہا تھا۔ نیچے والا جبڑا بہت چوڑا، کلے پھولے ہوئے اور ناک پھیلی پھیلی سی۔ شانی کو اچانک اپنی دادی کی بات یاد آ گئی۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ نیند کی حالت میں بس کوئی خوبصورت لگتا ہے۔ اکثر ایک دم اول جلول لگنے لگتے ہیں۔ چادر فاخر پر سے کھسک گئی تھی۔ اس کی پشت ذرا بے ڈھنگے انداز میں نظر آ رہی تھی۔ شانی نے ڈرتے ڈرتے چادر سیدھی کی اور پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ باہر لان میں گھاس شبنم سے گیلی تھی۔ اسے ابا جان یاد آ گئے۔ صبح سویرے گھاس پر ننگے پاؤں چلنا ان کی عادت تھی۔ اس نے سوچا شاید وہ بھی اس وقت چڑیوں کی چہکار سن رہے ہوں اور چہل قدمی کر رہے ہوں۔ اس نے اپنے سفید گلابی پاؤں چپل کی قید سے آزاد کیے اور انہیں ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر لے آئی۔ اسے ٹہلتے ہوئے 3-4 منٹ ہوئے تھے۔ وہ گلاب کے ایک پودے کو دیکھنے کے لیے گارڈینا کی اونچی باڑ کی طرف گئی۔ اس نیم تاریک گوشے میں اچانک اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنے سامنے دیکھا اور سرتاپا لرز گئی۔ وہیل چیئر پر ایک بدہیئت شخص بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کا گوشت ایک طرف سے لٹکا ہوا تھا، ایک آنکھ بھی نیم ہوا تھی۔ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر بڑا اور سیاہ تھا۔ وہ اپنی عمر رسیدہ لیکن نہایت غسیلی آواز میں گرج کر کچھ بولا۔ شانی کو الفاظ سمجھ میں نہیں آئے لیکن لہجے میں پوشیدہ شعلہ فشاں کڑک نے اسے سرتاپا لرزا دیا۔ بدہیئت بوڑھے آگے کو جھکا اور اس نے ایک ہاتھ وہیل چیئر کے ایک پہیے پر گھمایا۔ چیئر ڈھلوان پر تھی۔ تیزی سے شانی کی طرف آئی۔ یوں لگا جیسے بوڑھا اسے دھکیلنے یا تھپڑ مارنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ شانی دہشت کے عالم میں پیچھے ہٹی اور پھر بھاگتی ہوئے اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ بوڑھے کی غضبناک آواز اسے کمرے کے اندر تک سنائی دی تھی۔ شانی نے خوف کے عالم میں دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ آخر اسی طرح بے خبر سو رہا تھا۔ شانی کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر ہولے سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہیں یہ اس کے دادا سسر تو نہیں ہے؟ یہ سوال تیزی سے شانی کے ذہن میں ابھرا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے سسر تو فوت ہو چکے ہیں لیکن دادا سسر حیات ہیں، وہ بیمار رہتے ہیں۔ شانی کی معلومات کے مطابق ان کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ تھا۔ شادی کی گہما گہمی میں شاید اس کے دادا سسر بھی اس کے آس پاس کہیں موجود رہے ہوں لیکن وہ انہیں دیکھ نہیں پائی تھی۔ اب یہ سوال ایک دردناک چیخ کی طرح شانی کے ذہن میں ابھر رہا تھا کہ کہیں یہی بدنما اور قہرناک بوڑھا تو اس کا دادا سسر نہیں؟ اگر وہ اس کا دادا سسر تھا تو پھر وہ اس بری طرح اس پر خفا کیوں ہوا تھا؟ شانی نے تو کچھ کہا نہیں تھا، کچھ کیا نہیں۔ وہ ابھی تک اس منظر کی دہشت سے لرز رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فاخر بیدار ہو گیا۔ ایک بیچارہ سا گھونگھٹ شانی کے چہرے پر اب بھی تھا لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ گھونگھٹ نکالنے اور گھونگھٹ اٹھانے والی رات تو گزر چکی تھی۔ شانی نے کچھ دیر پہلے پیش آنے والے واقعے کے بارے میں فاخر سے کچھ نہیں کہا۔ ناشتے پر بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ناشتے کے بعد فاخر نے سپاٹ لہجے میں شانی سے کہا، میں پہلی تاریخ کو لاہور جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ تم حویلی میں گھوم پھر سکتی ہو۔ میں نے بابا مقبول سے کہہ دیا ہے، وہ تمہیں سب سے ملائے گی اور یہاں کے رہن سہن کے بارے میں بھی بتائے گی۔ فاخر کے آخری الفاظ شانی کو کچھ اچھے نہیں لگے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی اجڑ گنوار ہو اور اسے یہاں کے اصول قاعدے سکھائے جانے ہوں۔ بہرحال اس نے ناگواری کی شکن اپنی پیشانی پر نہیں آنے دی۔ وہ بہت کچھ سہنے کا حوصلہ کر کے اس چار دیواری میں اتری تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ ابھی اسے کچھ زیادہ سہنا نہیں پڑا تھا۔ اس کے بیشتر اندیشے ابھی تک غلط ہی ثابت ہوئے تھے۔ کل تک اس کے دل کی گہرائی میں کئی طرح کے خدشے چھپے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کہیں سے فاخر کی طرف سے کسی کرخت یا جنونی رویے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کل رات یہ خطرہ باطل ثابت ہوا تھا۔ کل رات شانی نے ماضی کے ناخوشگوار واقعے کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ اس واقعے کے حوالے سے فاخر نے معمولی رد عمل ظاہر کیا تھا اور اسے خوش آئند بات تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شانی کے ذہن میں ایک نئی کھٹک بھی پیدا ہوئی تھی۔ فاخر نے جو الفاظ استعمال کیے تھے ان سے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس واقعے کے علاوہ بھی کوئی وجہ نزاع ہو سکتی ہے۔ کیا کوئی اور واقعہ تھا، کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک شانی کے علم میں نہیں تھا، جس کی جڑیں ماضی میں یا کہیں ماضی بعید میں تھیں؟ پتہ نہیں کیوں یہ سب سوچتے ہوئے شانی کے ذہن میں ایک بار پھر بدنما بوڑھے کی چیخم دھاڑ اور اس کی زہریلی نگاہیں آ گئیں۔ فاخر اپنی بھاری بھرکم جیپ پر 2-4 باڈی گارڈز کے ساتھ شہر چلا گیا۔ شانی بابا مقبول کے ساتھ حویلی میں گھومنے پھرنے لگی۔ یہ کافی بڑی حویلی تھی، خوب سجی سنوری بھی تھی لیکن سجاوٹ میں سلیقہ کم اور دولت کی
نمائش زیادہ تھی۔ اس حویلی میں مہر جی کو سربراہ کی حیثیت حاصل تھی۔ مہر جی دراصل شانی کے دادا سسر ہی کو کہا جاتا تھا۔ ان کی عمر 100 سال سے اوپر بتائی جاتی تھی۔ مہر جی کے 2 پوتے یعنی چودھری بشیر اور چودھری فاخر اس حویلی میں آباد تھے۔ چودھری بشیر کی بیوی بھابو مقبول تھی اور چودھری فاخر کی نو بیاختہ خود شانی تھی۔ چودھری بشیر کے 2 بچے بھی اہل خانہ میں شامل تھے۔ اس شاندار حویلی میں ایک مردانہ اور ایک زنانہ حصہ تھا۔ 2 درجن کے قریب ملازم اور خادمہ خدمت کے لیے موجود تھیں۔ شانی نے دیکھا کہ اس کی سسرالی عورتیں سب کے سب خوب ہٹی کٹی ہیں۔ انہوں نے بھاری کپڑے اور بھاری زیور پہن رکھے تھے۔ شانی کو ان کی نگاہوں میں سچی محبت کے سوا ہر شے نظر آئی۔ شانی بھابو مقبول کے ساتھ حویلی میں گھومتی رہی، لیکن اس کا ذہن مسلسل صبح سویرے ہونے والے واقعے میں اٹکا رہا۔ دوپہر کے کھانے سے ذرا پہلے بھابو تیزی سے شانی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے فربہ چہرے پر پریشانی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور شانی کو کندھوں سے تھامتے ہوئے بولی، شانی یہ تم نے آتے ساتھ ہی کیا کر دیا؟ مہر جی کو ناراض کر دیا تم نے، وہ تو ایک دم غصے میں ہیں۔ شانی نے لرز کر کہا، بابو میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو صبح سویرے پھلواری میں گئی تھی۔ ہاں پھلواری میں تو گئی تھی، بس وہیں بیڑا غرق کیا تو نے، وہاں نہیں جانا تھا۔ بابو نے سٹ پٹا کر کہا، کیوں وہاں کیا ہے؟ بس کچھ ہے وہاں؟ بابو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، مہر جی نے منع کیا ہوا ہے، وہاں ان کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ مالی نے بھی جانا ہو تو ان سے پوچھ کر جاتا ہے، تو بغیر پوچھے وہاں چلی گئی اور دڑنگے مارنے لگی۔ مما مجھے کیا پتا تھا بابو، شانی نے سہم کر کہا۔ اب پتہ نہیں مہر جی کا غصہ کہاں چڑھے اور کہاں اترے، بھابو نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ اسی دوران میں ہجڑوں کی ایک ٹولی صحن میں آ گئی اور مبارک سلامت کا شور بلند کرنے لگی۔ شانی اور بھابو کی بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ شانی رات تک سہمی رہی۔ فاخر حویلی واپس آیا تو پہلے مہر جی کی طرف ہی گیا۔ وہاں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ شانی کے پاس کمرے میں آیا۔ شانی نے چور نظروں سے دیکھا۔ فاخر کا سنجیدہ چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گمبھیر آواز میں بولا، تم نے بے خبری میں مہر جی کو ناراض کر دیا، وہ پھلواری میں کسی کو آنے نہیں دیتے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ ان کا غصہ ٹھنڈا تو ہو گیا لیکن ختم نہیں ہوا۔ تم جا کر تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈری سہمی شانی حویلی کے ایک کشادہ کمرے میں اپنے دادا سسر مہر جی کے روبرو تھی۔ وہ پرانی طرز کے ایک بہت بڑے پلنگ پر گاؤ تکیے کے سہارے نیم دراز تھے۔ ٹانگیں قیمتی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ میں ایک منقش حقے کی نیں تھی۔ کمرے کی دیواروں پر کلہاڑیاں، تلواریں اور رائفلیں وغیرہ آویزاں کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ الماری میں کچھ دیسی دوائیں شیشے کی بوتلوں میں رکھی تھیں۔ جس شخص کو یہاں مہر جی کہا جاتا تھا، اس کے چہرے پر بائیں طرف بدنما داغ تھے اور گوشت لٹکا ہوا تھا۔ چہرے کے اس حصے کو دیکھ کر ذہن میں کراہیت آمیز خوف جاگتا تھا۔ چہرے کی دائیں جلد صحت مند تھی۔ دائیں آنکھ میں ایک تیز چمکیلی روشنی تھی۔ اس روشنی میں شانی کو اپنے لیے قہر اور نفرت کے آثار نظر آئے۔ شانی نے جھک کر سلام کیا اور سر کو ندامت آمیز انداز میں جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ فاخر نے آنکھوں کے اشارے سے شانی کو سمجھایا کہ وہ مہر جی کی پائنتی کی جانب بیٹھ جائے۔ شانی چند لمحے تذبذب میں رہی، پھر بیٹھ گئی۔ جو ہی وہ بیٹھی، عمر رسیدہ شخص کے جسم نے بے چینی سے حرکت کی، پھر اس کے فالج زدہ ہونٹوں سے وہی غسیلی گوں گاں برآمد ہونے لگی جو اس سے پہلے شانی نے علل صبح سنی تھی۔ مہر جی کی آواز میں بلا کی سختی تھی۔ ان کی اکلوتی سلامت آنکھ جیسے شعلے برسا رہی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے شانی کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، لیکن فاخر ان کی بات غالباً سمجھ رہا تھا۔ شانی نے بے چارگی کے عالم میں شوہر کی طرف دیکھا۔ اس نے اشارے سے شانی کو سمجھایا کہ وہ داماد سسر کی ٹانگیں دبانا شروع کر دے۔ اپنے عجیب الوضع دادا سسر کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہوئے شانی ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پھر فاخر کی طرف دیکھا۔ اس مرتبہ فاخر نے تہمکانہ اشارہ کیا، مطلب یہی تھا کہ وہ مہر جی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی ٹانگیں دبانا شروع کر دے۔ شانی نے دل کڑا کر کے اپنے ہاتھ مہر جی کی پلپلی پنڈلیوں پر رکھے، وہ دبانے لگی۔ مہر جی کے ہونٹوں سے تھوڑی دیر تک ناقابل فہم غسیلے الفاظ نکلتے رہے، پھر ان الفاظ پر خاموشی غالب آ گئی۔ وہ ٹانگیں دباتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فقط مٹھی چاپی ہی کرتی رہے یا کچھ کہے بھی۔ اس نے ایک بار پھر کنکھیوں سے فاخر کی طرف دیکھا۔ فاخر نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کر اشارہ دیا کہ وہ معافی مانگ لے۔ شانی نے معذرتی لہجے میں کہا، معاف کر دیں دادا جی، مجھے پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا تو کبھی ایسی غلطی نہ کرتی۔ میری وجہ سے آپ کو دکھ پہنچا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، بس تیز سانسوں کی آواز سنائی دیتی رہی، ایسی سانسیں جن میں عجیب ناگوار
ناگوار سی باس تھی۔ فاخر اسے وہاں تنہا چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ شانی بے چین سی بیٹھی رہی اور پاؤں دباتی رہی۔ ایک بار اس نے ہمت کر کے دادا سسر کے بگڑے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی۔ ان کی اکلوتی سلامت آنکھ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھ میں ابھی بھی عفو، درگزر یا نرمی کی جھلک نہیں تھی۔ یہ آنکھ اب بھی لشکاریں مار رہی تھی۔ شانی کو یوں لگا جیسے اس آنکھ میں فتح مندی کی جھلک ہے۔ شانی کو یوں اپنے قدموں میں جھکا دیکھ کر مہر جی کے کسی اندرونی جذبے کی تسکین ہو رہی ہے۔ کیا یہ صرف اس کا وہم ہے یا حقیقت میں ایسا ہے؟ وہ سوچتی رہی اور اس کے کومل ہاتھ مہر جی کی کہنا سال پلپلی پنڈلیوں پر لرزتے رہے۔ مہر جی کی سانسوں کی باس میں شانی کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ جلدی سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن فاخر اسے تنہا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں نکل گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بھابو آئی۔ اس نے اس قد بامشقت سے شانی کو یہ کہہ کر رہائی دلائی کہ فاخر اسے بلا رہا ہے۔ اس کی نازک کلائیاں بری طرح دکھنے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو فاخر وہاں نہیں تھا۔ شانی کو اندازہ ہوا کہ بھابو نے صرف دادا سسر سے اس کی جان چھڑانے کے لیے کہا تھا کہ فاخر اسے بلا رہا ہے۔ وہ رات بھی ایسے ہی گزر گئی۔ شانی اور اس کا شوہر بستر کے دو کناروں پر علیحدہ علیحدہ لیٹے رہے۔ شانی نے ایک دو بار کروٹ بدلی۔ اس کے کپڑوں میں سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ اس کی چوڑیاں چھنکیں۔ شاید غیر ارادی طور پر اس نے شوہر کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پتھر کی طرح ساکت اپنی جگہ لیٹا رہا۔ اس کے کشادہ سینے سے اس کی بھاری بھرکم سانس ایک پھنکار کی طرح نکلتی رہی اور پھر داخل بھی ہوتی رہی۔ کسی وقت شانی کا دھیان شادی کے روز پیش آنے والے واقعات کی طرف بھی چلا جاتا تھا۔ اس روز کچھ بدمزگی ہوئی تھی۔ بعد میں مچھلیوں کے شکار کے موقع پر بھی چند تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ کہیں فاخر کے ذہن پر ان تازہ واقعات کا اثر تو نہیں تھا؟ اگلے روز شانی کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی۔ کھڑکیوں سے باہر اجالا پھیل چکا تھا۔ دور کہیں نارپور کے کھیتوں میں ڈیزل انجن کو کو کی آواز سے چل رہا تھا۔ ابھی دھوپ نہیں نکلی تھی۔ پھلواری میں پھول کھلے تھے۔ گھاس پر اوس چمک رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس اوس پر ننگے پاؤں چلنے کے لیے شانی کا دل مچل جاتا، لیکن اب تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مہر جی کا بگڑا ہوا غضبناک چہرہ کسی میخ کی طرح شانی کے ذہن میں گڑا ہوا تھا۔ وہ ہولے ہولے سیڑھیاں چڑھتی حویلی کی چھت پر چلی گئی۔ نارپور کی حیثیت ایک چھوٹے سے قصبے کی تھی۔ کچے اور پکے دونوں طرح کے مکانات یہاں موجود تھے۔ مکانات سے آگے کھیتوں کے سلسلے تھے۔ سنہری گندم حد نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ تھے۔ ان درختوں اور سنہری گندم کے ان کھیتوں سے آگے افق تھا۔ ان درختوں اور سنہری گندم کے ان کھیتوں سے آگے افق تھا، اور افق سے آگے اس کا میکہ تھا، جہاں اس کے ابا جی تھے۔ اس کے سارے اپنے تھے، وہ اپنے جو بغیر محسوس ہونے لگے تھے۔ اچانک شانی کو کھٹ کھٹا کھٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ذرا جھجکتی ہوئی منڈیر کی طرف گئی۔ منڈیر کے جھروکے میں اس نے دیکھا اور حیران رہ گئی۔ دلچسپ نظارہ تھا۔ اس کا شوہر فاخر صرف ایک لنگوٹ میں نظر آ رہا تھا۔ دراصل یہ اس کی دھوتی تھی جسے اس نے لنگوٹ کی شکل میں کسا ہوا تھا۔ اس کا ٹھوس جسم ورزشی تھا اور سارے کا سارا گھنے سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ فاخر کے ہاتھ میں ایک چمکتی لاٹھی تھی اور وہ بیک وقت دو افراد سے لٹھ بازی کر رہا تھا۔ فاخر کے انداز میں بلا کی پھرتی اور مہارت تھی۔ شانی دیکھتی رہی اور اسے اپنا بھائی عادل سلطان یاد آ گیا۔ عادل بھی تو لاٹھی چلانے کا ماہر تھا۔ 2 سال پہلے نوران شاہ کے میلے میں اس نے لاٹھی چلانے کا مقابلہ کیا تھا اور 15 پنڈوں کے جوانوں میں سے اسے پہلا انعام ملا تھا۔ اور یہ شوق صرف عادل کو ہی نہیں تھا۔ جوانی میں اس کے ابا جی چچا رئیس اور چچا مشتاق بھی لاٹھی چلاتے تھے۔ یہ ایک طرح سے ان کا خاندانی شوق تھا۔ اس کے ابا جی تو رائفل کا نشانے لینے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ بچپن میں شانی نے خود دیکھا تھا کہ ملازم خادم حسین چینی کی پلیٹوں کو ہوا میں اچھالتا تھا اور ابا جی نشانہ لے کر ان پلیٹوں کو ہوا میں ہی چکنا چور کر دیتے تھے۔ 10-12 پلیٹوں میں سے شاید ہی کوئی پلیٹ گولی سے بچتی ہو۔ شانی منڈیر کے رخنے میں سے اپنے توانا شوہر کو لٹھ بازوں سے برسر پیکار دیکھتی رہی۔ شوہر کے عریاں جسم کو دیکھتے ہوئے اسے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی ہیں۔ وہ رخنے سے پیچھے ہٹ گئی اور چھت کے درمیان میں جا کر چہل قدمی کرنے لگی۔ کھٹ کھٹا کھٹ کی آوازیں بدستور اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ سوچنے لگی، عادل اور فاخر کا شوق مشترکہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ شوق دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے۔ 1-2 ملاقاتوں میں جب وہ ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے، اس نے سوچا جب وہ دونوں ملیں گے تو وہ ان کے مشترکہ شوق کا ذکر ضرور کرے گی۔ پھر سے یاد آیا کہ صرف ایک دن بعد ولیمے کی تقریب ہے۔ اس تقریب میں اس کے میکے سے بھی تو سب کو شریک ہونا تھا۔ اس کے دل میں خوشگوار دھڑکن جاگنے لگی۔ ابا جی اور عادل کو دوبارہ دیکھنے
دیکھنے کے خیال سے اس کے اندر پھول سے کھل گئے۔ ان سے جدا ہوئے صرف 2 روز ہوئے تھے، لیکن شانی کو لگ رہا تھا کہ 2 سال گزر گئے ہیں۔ مقامی رواج کے مطابق ولیمے کے بعد شانی کو میکے چلے جانا تھا اور 15-20 روز وہاں گزارنا تھے۔ اپنی گلیوں، اپنی سہیلیوں اور اپنے پیاروں سے ملنے کا خیال ہی شانی کے لیے جاں فضا تھا۔ اگلے روز دوپہر سے تقریب کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حویلی کے صحن میں اور صحن سے باہر بڑے بڑے شامیانے لگائے گئے تھے۔ حویلی کے پچھواڑے ایک میدان میں ان گنت چولہے بنائے گئے اور دیگوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ حویلی کی طرف آنے والے راستوں کو خوب اچھی طرح سجا سنوار دیا گیا۔ شام کو مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ مہمانوں کی آمد کے ساتھ ہی لاہور سے بلائے گئے فوجی بینڈ نے تربیہ دھنیں بکھیرنا شروع کر دیں۔ ویرائٹی شو کے لیے بھی لاہور سے فنکار بلائے گئے تھے۔ ویرائٹی شو کا نام تو بس آڑ کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اصل کام ناچ گانے اور رقص و سرور کا تھا۔ شانی ان ساری مصروفیات سے لگ تھلگ تھی۔ اسے فقط اس بات سے دلچسپی تھی کہ اس کے گھر والے آ رہے ہیں اور اسے چند دن کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ جیسے ایک ایک پل گن کر گزار رہی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے فاخر نے پوچھا، کتنے دن رہو گی؟ وہ اپنے دلی جذبات کو چھپاتے ہوئے عام سے لہجے میں بولی، جتنے دن آپ کہیں۔ اگر میں کہوں کہ 2 دن رہ کر واپس آ جاؤ تو آ جاؤ گی؟ اگر آپ ایسا کرنا مناسب سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے ابا جی ایسا نہیں کرنے دیں گے، وہ بڑے بے چین ہوں گے تمہارے لیے۔ سنا ہے کہ بڑا پیار کرتے ہیں تم سے۔ ہاں یہ بات تو ہے، وہ ہولے سے بولی۔ سنا ہے سارا پنڈ تمہارا دیوانہ ہے، بابو کہتی تھی، جس سے بات کرو تمہاری تعریفوں کے پل باندھتا ہے۔ شانی نے اس بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ فاخر نے بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا، ویسے تعریفیں تو تمہاری یہاں بھی شروع ہو گئی ہیں، بابو اور بچے تو تمہارے گن گاتے ہی ہیں، اب ملازموں نے بھی گن گانے شروع کر دیے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہیں، شانی نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میرا مطلب ہے دادا جی، شانی نے جلدی سے بات بدلی، ان کی ناراضگی تم نے ابھی دیکھی نہیں، وہ ہم سب کے بزرگ ہیں، ان کی ہر بات برداشت کرنا پڑتی ہے۔ فاخر کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔